حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، سرخ حلہ پہنے ہوئے، سرخ لنگی اور سرخ ہی چادر۔ اگرچہ محدثین اور شراح حدیث اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ساری سرخ نہیں تھی، سرخ صرف اس لیے کہا گیا کہ اس پر داریاں سرخ پڑی ہوئی تھی جبکہ کپڑا سفید تھا، تو سفید زمین کے کپڑے میں سرخ داریاں تھی۔ یمن سے چادریں آتی تھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بعض سیاہ داریوں کی، بعض سرخ کی اور بعض سبز داریوں کی۔ تو اس دن یمن سے سرخ داری کی کوئی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہنے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چاندنی کھل رہی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ساتھ تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی چہرہ مبارک کو، اور کہتا تھا کہ ان میں کون زیادہ حسین ہے۔ آخر مجھے فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ چاند میں وہ حسن و جمال نہیں جو چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن و جمال ہے، اس لیے چاند سے ہٹ کر میری نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جم جاتی تھی۔ تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی صورت زیبا دیکھی تھی۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت مبالغہ کی نہیں تھی۔ صحابہ کرام سے زیادہ سچا اس عالم میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اس امت میں جو بھی بڑے سے بڑا قطب، غوث اور ابدال پیدا ہو، وہ صحابیت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب متقی، عدول، پاکباز اور پارسا و نیک تھے۔ ان سے بڑھ کر مقدس طبقہ اس امت میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے جس طبقے کی برگزیدگی کی شہادت دی ہے وہ صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ اس لیے ان کے ہاں شاعریت نہیں تھی، مبالغہ آرائی نہیں تھی، جو کچھ کہتے تھے اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر حقیقت کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شاعری اور کوئی مبالغہ نہیں کیا، بلکہ اصل حقیقت بیان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی پاک صورت پہلے کبھی دیکھی، نہ ہی آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ بھی کوئی مبالغہ یا شاعری نہیں تھی، بلکہ بیان حقیقت ہے۔ اور اس کے متعلق صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو عشاق کے رسول تھے، محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے، اور جو فانی ہو محبت میں وہ تو کہا ہی کرتا ہے، وہ اچھی چیز ہی کہے گا، وہ تو محبت ہی کی بات کرے گا، تعریف ہی کی کہے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت موجود ہے۔ جب اللہ کے کلام سے کوئی چیز اخذ کی جائے تو قرآن ذمہ دار بن جاتا ہے، پھر اس میں شاعریت کا کوئی شائبہ یا کوئی شوشہ باقی نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کے مآخذ موجود ہیں، اور اس کے سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔